بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق 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 کے الفاظ کہہ کر گھر کو توڑنے کا اسلام حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کے ساتھ طلاق کو مشروع کیا ہے، طلاق کی اجازت دیا ہے، لیکن طلاق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ سنجیدہ قدم بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد۔ محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کے بہت سارے پیارے نام ہیں، جن میں سے اللہ کا ایک عظیم نام حکیم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر عمل میں، اللہ کے ہر کام میں، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہی حکمت ہے۔ بغیر کسی حکمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں فرمایا ہے۔ کوئی بھی چیز ہماری قاصر عقل میں کسی بھی قدر بری نظر آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو یقیناً حکمت کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور حکمت کے ساتھ ہی بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کے سکون کے خاطر حوا کو پیدا کیا۔ اس طریقے سے جو انسانی نسل چلتی ہے، اس نسل کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے
میاں بیوی کا جوڑا بنایا۔ اللہ رب العالمین کے کلام سے دو اجنبیوں کو جب نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان میں الفت و محبت پیدا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نکاح کے بندھن میں جوڑے جانے والے اس جوڑے کو اس بات کا حکم فرماتا ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے ہوئے معروف طریقے سے اچھی زندگی بسر کریں۔ وعاشروہن بالمعروف، مردوں سے اللہ نے فرمایا اور عورتوں سے بھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ معروف اور بھلائی کے طریقے سے زندگی گزاریں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم کو اپنی عورتوں میں کوئی چیز ناپسند آئے، اچھی نہ لگے، تو ہو سکتا ہے تمہیں وہ چیز جو اچھی نہیں لگ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں بہت سارا خیر پیدا فرمائے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے حکم فرمایا کہ اللہ کے کلام سے جوڑے گئے اس رشتے کو جس قدر ممکن ہو سکے اچھائی کے ساتھ نبھایا جائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا یہ فرمان وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو، ای طیبوا اقوالکم، یعنی جب ان سے بات کرو تو بھلے انداز میں بات کرو، وحسنوا افعالکم، ان کے ساتھ اچھے طریقے کا برتاؤ کرو، وہیئاتکم بحسب قدرتکم، اپنی شکل و صورت، پاکی صفائی، رہنے سہنے کا ڈھنگ اس انداز سے کر لو کہ ایک دوسرے کو پسند آنے لگے، کما تحب ذلک منہا، جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں تم سے اچھی سے بات کریں، اچھا لباس پہنیں، اچھا سلوک کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کرو۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو ان کی جانب سے ان کے شوہروں کو ملنے چاہیے، اور یہ معروف طریقے سے ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جس کا سلوک اور جس کا برتاؤ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میرا برتاؤ، میرا سلوک میرے گھر والوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بڑی پیاری زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ جب ان کے پاس جاتے
تو حشاش بشاش طریقے سے جاتے، آپ ان کے ساتھ دل بہلائی بھی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اچھے سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، بلکہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کا مسابقہ بھی فرمایا۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دوڑ کا مسابقہ کیے، اس وقت میرے جسم میں زیادہ گوشت نہیں تھا، یعنی دبلی پتلی تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی دوڑ میں۔ پھر ایک عرصے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دوبارہ دوڑ کا مسابقہ کیا، اور اس وقت میرے جسم پہ کچھ گوشت آ چکا تھا، کچھ موٹی ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا بدلہ ہے، یعنی اس وقت تم جیتی تھیں اور اب میں جیت رہا ہوں۔ ذرا تصور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 مرتبہ مسابقہ کیا۔ آپ 50 سال کے ہیں، لیکن اپنی بیوی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کے دوڑ کا مسابقہ کرنے میں کسی طریقے کا کوئی مذائقہ محسوس نہیں فرما رہے ہیں۔ یہ حسن عشرت ہے، یہ زندگی کی خوشیاں دینا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھلانا چاہتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس ماں یعنی امہات المؤمنین میں سے جن کے گھر میں ہوتی تھیں، آپ کی بیویوں میں سے جن کے گھر میں آپ کو رات بسر کرنا ہوتا تھا، عشاء کے بعد امہات المؤمنین وہاں پر جمع ہو جاتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھتے، کبھی کبھی ان کے ساتھ مل کر رات کا کھانا تناول فرماتے تھے، پھر اس کے بعد امہات المؤمنین اپنے اپنے گھر چلی جاتی تھیں۔ زندگی کی تمام مصروفیتوں کے باوجود دعوت و تبلیغ، جہاد فی سبیل اللہ، صحابہ کے مسائل کو حل کرنا، امت کے پورے کام کرنا، راتوں میں تہجد پڑھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، ان تمام مشغولیات کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے لیے اس طریقے کا وقت نکالا کرتے تھے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس تربیت کا نتیجہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی لاحب ان اتزین للمرأة کما احب ان تزین لی، میں یہ چاہتا ہوں اور یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بیوی کے لیے اسی طریقے سے بنوں سنوروں جس طریقے سے میری بیوی میرے لیے بنتی اور سنورتی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے جو حقوق عورتوں کی جانب سے ان کے شوہروں کو ملتے ہیں، معروف اور اچھے طریقے سے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی میرا پورا حق مجھے دے دے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے، یعنی ہم کو اس سے بڑھ کر دینا چاہیے جو ہماری بیویاں ہمیں دیتی ہیں اور عطا کرتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طریقے سے عورت کو یہ حکم ہے
عورت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اسی طریقے سے اللہ کی جانب سے مردوں سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، ان کے زلات اور ان کی غلطیوں پر صبر سے کام لیں۔ اگر ان میں کوئی غلط چیز صادر ہو جائے تو اس پر بھڑک نہ اٹھیں، حق کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ نان و نفقہ دیتے رہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ معروف طریقے کی زندگی بسر کرو۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ عمل ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو خوشیوں سے بھرا ہوا گھر بنانے کی کوشش کریں، گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ انہی تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اندر جو فطری کمزوریاں ہیں، ان فطری کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے مرد کو کس طریقے سے اپنا گھر بچانے کے لیے عورت کے ساتھ تعامل کرنا چاہیے، کس طریقے کی زندگی بسر کرنا چاہیے، وہ سکھاتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اسے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، بھلائی کا سلوک کرو، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، کیونکہ عورتوں کو پھسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور پھسلیوں میں بھی جو اوپر کی پھسلی ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹیڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت جو اس طریقے سے بنائی گئی ہے، اس طریقے سے اسے وجود میں لایا گیا ہے، اس کے اندر فطری طور پر سلوک میں ایک ٹیڑھاپن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عورت کے اندر پایا جانے والا ٹیڑھاپن عورت کی بے عزتی کے لیے یا عورت کے وقار کو کم کرنے کے لیے یا عورت کو بدنام کرنے کے لیے نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مطلب زندگیوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، کہ عورت سے یہ جو تصرفات ہو جاتے ہیں، عورت سے جو یہ صادر ہو جاتا ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے اندر فطری چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ٹیڑھاپن ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس ٹیڑھاپن کو دور کر کے عورت کو بالکل اپنے مزاج کے مطابق سوئی کی طرح سیدھا بنانے کی کوشش کرو گے تو یہ ناممکن ہے، تم اسے توڑ دو گے۔ وَإِن تَرَكْتَهُ، اور اگر تم اسے اسی حالت پر چھوڑ کر زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرو گے تو ایسا ممکن ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهَا كَسَرْتَهَا، اگر تم عورت کو مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے۔ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، توڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی اس طریقے سے کرے، لیکن بار بار کوشش کے باوجود بھی وہ ویسا کر نہیں پاتی، یا بھول جاتی ہیں، یا ان کے اندر طبیعت میں اس چیز کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور مرد اسے اپنے انا کا مسئلہ بنا کر چھوٹی سی بات کو طول دے کر حد سے زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش میں ایسی لڑائیوں میں واقع ہو جاتا ہے کہ نتیجتاً وہ مسئلہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے غفلت برت لی جائے، تنبیہ کی جائے، اصلاح کی کوشش کی جائے، لیکن مکمل سیدھا کر کے ہی رہوں گا، اس طریقے سے ٹھان لے کر زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرے میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ادب بتلاتے ہیں زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، زندگیوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ مومن کو کسی مومنہ سے حد سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، کسی ایسی عادت سے جس سے وہ پریشان ہو جائے، یعنی اپنی بیوی کی کسی ایک عادت سے پریشان ہو کر علیحدگی کے بارے میں سوچ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان کرہ منہا خلقا، اگر اس کی کوئی عادت تمہیں بری لگتی ہے، رضی منہا آخر، عورت کی دوسری کسی خصلت کو دیکھ لے کر خوش ہو جانا چاہیے۔ اس حدیث کی تشریح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد کو چاہیے کہ عورت سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر اس میں کوئی ناپسندیدہ خصلت اسے نظر آ رہی ہے تو بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جو اس کو راضی کرنے کے لیے کافی ہیں، خوش کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی عورت زبان کے اعتبار سے بہت تیز ہو لیکن دل میں محبت چھپائے ہوئے ہو، بچوں سے پیار کرتی ہو، اچھی تعلیم والی ہو سکتا ہے نماز روزے کی پابند ہو، صرف زبان کی تیزی کی وجہ سے اگر آپ اس سے علیحدگی سوچ رہے ہیں تو حقیقت میں آپ اس کی بہت ساری اچھائیاں جو اس میں موجود ہیں اس کی طرف آپ دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی ایک خصلت سے پریشان ہو کر آدمی کو جو ہے اس طریقے کا سلوک اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے یہ تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو دی ہیں، بالکل اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات عورتوں کو بھی دی ہیں۔ عام طور پر طلاق کا معاملہ جہاں پر پہنچتا ہے، آج کے ہمارے گفتگو کا موضوع ہے طلاق کا صحیح طریقہ۔ طلاق کی نوبت آنے سے پہلے ہم تمام کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بھائیوں، کسی معمولی سے مسئلے پر میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بات بند ہو جاتی ہے۔ شوہر یہ نہیں چاہتا کہ آگے بڑھ کر جو ہے عورت سے بات کرے، عورت یہ نہیں چاہتی کہ وہ خود سے جو ہے آگے بڑھ کر بات کرے، بلکہ کبھی کبھی لڑائی اور اختلاف ہونے کے بعد وہ لڑائی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے شوہر یہ چاہتا ہے کہ عورت کی غلطی ثابت کرے اور عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر کی غلطی ثابت کرے۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس حدیث کو غور سے سن کر اپنی زندگی کے اندر اسے قانون کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا الا اخبرک بنسائکم فی الجنہ، کیا میں تمہیں تمہاری جنت کی عورتوں کے بارے میں کچھ نہ بتلاؤں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ودود ولود، ہر وہ عورت جو شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ اولاد جنم دیتی ہے، الاعود، جب شوہر سے اختلاف کر لیتی ہے تو پھر اس کی طرف رجوع ہوتی ہے، پھر اس کی طرف پلٹتی ہے۔ اس کے بعد میرے محترم بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی طرف غور کرو، اذا غضبت زوجها
جب وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے، او اسی الیہا، یا اس کا شوہر اس کے سلسلے میں کوئی غلط قدم اٹھا کر اسے تکلیف پہنچا دیتا ہے، او غضب زوجہا، یا اس کا شوہر باہر سے غصے میں تشریف لاتا ہے، قالت، یعنی کسی بھی وجہ سے، چاہے اس کے کرتوت سے شوہر غصہ ہو جائے یا اپنی خود کی غلطی سے عورت کو غصے میں لا دے یا باہر کی کسی پریشانی کی وجہ سے دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں حالتیں بیان فرمائی. اب ہم یہاں پر بیٹھ کر سوچیں، ہم لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں ایسا ہونے کے بعد؟ تم غلطی پر ہو، تم نے ایسا کیا، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بات کو اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت جنت میں رہنے کی حقدار ہے، جو جنت کی عورتیں ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ شوہر اسے غصے میں لائے یا وہ خود کوئی ایسا کام کرے کہ اس کا شوہر اس پہ غصہ ہو جائے، یا باہر کی کسی بات سے اس کا شوہر ناراض ہو جائے. ناراضگی چاہے اس کی طرف سے ہو، شوہر کی طرف سے ہو، باہر کی طرف سے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قالت هذه یدی فی یدک، جنت کی صفت والی عورت کہتی ہے کہ یہ میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں. لا اذوق غمضا حتى ترضى، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی، اس وقت تک مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک کہ تم مجھ سے راضی اور خوش نہ ہو جاؤ. اگر یہ صفت عورتوں کے اندر آ جائے جس کی رہنمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، بہت سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے اور طلاقوں کی نوبت ہرگز نہیں آئے گی. تو میری مسلم خواتین، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم لوگ اختلاف کے وقت ایک دوسرے کی غلطی ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، ایک دوسرے کے عیب نکالنے کی کوشش نہ کریں، رضامندی کا راستہ اختیار کریں، راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتلایا، اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے، کہہ دیتی ہے کہ میں تیرے حوالے ہوں، جب تک راضی نہیں ہوگا میں نہیں سو سکوں گی، میں نہیں کھا سکوں گی. لطف اور پیار کے ساتھ اپنے شوہر کو مناتی ہے. امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التی اذا ظلمت التی اذا ظلمت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کا بیان فرما رہے ہیں جس پر زیادتی ہوئی ہے اس کے شوہر کی طرف سے، یعنی غلطی پورے طور پر شوہر کی ہے، اس کے باوجود بھی شوہر کو منانے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے هذه یدی فی یدک ای ذاتی فی قبضتک، یعنی میں اب تمہارے حوالے ہوں، تم کو جو کہنا ہے کہہ دو، جو کرنا ہے کر دو، بس مجھ سے راضی ہو جاؤ. تو میرے محترم بھائیو، اگر اس طریقے کی چیز کو اپنایا جائے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر اختلافات ختم نہیں کیے جا سکتے ہیں، اختلافات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ان اختلافات پر قابو پانے کے لیے کچھ طریقے بتلایا ہے. یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، شوہر اپنی بیوی سے پریشان ہے، تو عام طور پر لڑائی ہو گئی، غصہ ہو گیا، فوراً طلاق 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 کے الفاظ کہہ کر گھر کو توڑنے کا اسلام حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کے ساتھ طلاق کو مشروع کیا ہے، طلاق کی اجازت دیا ہے. لیکن طلاق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ سنجیدہ قدم بڑھانے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، ایسی عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہے، یعنی وہ تمہاری نافرمانی کریں گی، تمہاری اطاعت نہیں کریں گی اور دماغی طور پر وہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گی، فعظوہن،
سب سے پہلے تم انہیں واعظ و نصیحت کرو، پیار سے سمجھاؤ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ، پھر اس کے بعد تم انہیں بستروں سے الگ کر لو، یعنی بستر میں تم ان کا ساتھ مت دو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو تم انہیں مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر اتنا ہونے کے بعد وہ تمہاری اطاعت گزار بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اس کے بعد تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ظلم و زیادتی کا کوئی راستہ اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طریقے بتلائے ہیں میاں بیوی کے درمیان جو رنجشیں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، شوہر کو اپنی بیوی سے جو شکایت ہوتی ہے اس شکایت پہ کیا قدم اٹھانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے دونوں کے حقوق بیان فرمائے کہ مرد کے عورت پہ کیا حقوق ہیں، عورت کے مرد پہ کیا حقوق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان حقوق کی ادائیگی دونوں پر ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا حق یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے نہ دے۔ ایسے لوگ جن کا داخلہ شوہر پسند نہیں کرتا ہے انہیں آنے کی اجازت نہ دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِن فَعَلْنَا، اس کے باوجود بھی اگر ایسا کوئی کام کریں فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو تم انہیں بستروں سے الگ کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کے بعد تمہیں انہیں مارو، لیکن کیسی مار مارنی چاہیے؟ فرمایا ضربا غیر مبرح، ایسی مار مارو جس سے بڑی چوٹ نہ آئے۔ اہل علم کہتے ہیں غیر مبرح سے مراد ایسی مار مارو کہ ہڈی نہ ٹوٹے، جسم پہ داغ نہ آئے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اس کے بعد اگر سدھر جائیں تو ظلم و زیادتی کے راستے سے اجتناب کرو۔ میرے محترم بھائیو، یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے بارے میں جو اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا فَعِظُوهُنَّ، انہیں واعظ کرو۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں فَعِظُوهُنَّ بِبَيَانِ حُکْمِ اللَّهِ فِي طَاعَةِ الزَّوْجِ، واعظ کرو، نصیحت کرو، انہیں بتاؤ کہ شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اطاعت کا کیا مقام ہے، نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی کیسے ہوتی ہے، اطاعت اور فرما برداری کرنے سے اللہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَتْ فَذَلِكَ الْمَطْلُوبُ، پیار سے سمجھانے کے بعد اگر بات سمجھ میں آ گئی تو وہاں پر جو ہے تمہیں چپ ہو جانا چاہیے۔ وَإِلَّا فَيَهْجُرْهَا الزَّوْجُ فِي الْمَضْجَعِ، اگر اس پر بات نہ بنے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے بستر میں بیوی کو الگ کرے۔ الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا چہرہ پھیر لے، بستر میں اس کے ساتھ چہرہ پھیر کر لیٹے۔ بعض اہل علم نے اس بات کی بھی اجازت دی کہ کسی الگ کمرے میں بھی جو ہے وہ سو سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اسی کمرے میں سوئے لیکن اس کی طرف اپنی شکل نہ کرے، چہرہ پھیر لے، ناراضگی کا اظہار ہو۔ اللہ یضاجعها، اس کے ساتھ نہ لیٹے، اس کے ساتھ جمع نہ کرے یہاں تک کہ مقصد حاصل نہ ہو جائے۔ اگر اس سے بھی مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے، نافرمانی پر عورت برقرار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور امام ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مارنے سے مراد ایسی مار ہے جس میں ہڈی نہ ٹوٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مار مارنے سے منع فرمایا۔ بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد، تم میں سے کسی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی عورت کو ایسے مارے جیسے کوئی اپنے غلام کو مارتا ہے۔ ثم یجامعها فی آخر اليوم، یعنی دن میں مار کر پھر رات میں آ کر اس سے ہم بستری بھی کر لیتا ہے، یعنی یہ اخلاق اور آداب کے خلاف چیز ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ محاولے ہیں، یہ کوششیں ہیں زندگی کو سدھارنے کی، لیکن
اس کے باوجود بھی اگر زندگی میں سدھار نہیں آ رہا ہے تو ایسی صورت میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، دعا کرتا رہے اور یہ سوچے کہ طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ طلاق سے زندگی بکھر جاتی ہے، خاندانوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، بچے پریشان حال ہو جاتے ہیں، بچے تربیت یافتہ نہیں ہو پاتے، عورت پریشان حال ہو جاتی ہے، خود کا حال برا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جان لے کہ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی کر دے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھے ہوئے ہے، پھر اس کے بعد اپنی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے ابلیس روانہ کرتا ہے۔ ہر ٹولی فتنہ بپا کرنے کے بعد آ کر ابلیس کو اپنے کیے ہوئے کرتوت بتلاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، تو ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، آ کر ایک ٹولی کہتی ہے، ایک ابلیس کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دیا۔ قال فیدنیہ منہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس اس شیطان کو اپنے قریب کر لیتا ہے، وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ، اور پھر اس سے کہتا ہے کہ تو نے حقیقی کارنامہ انجام دیا ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں اُراہ قال فَيَلْتَزِمُهُ، مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اس شیطان کو لے کر چمٹ جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ابلیس کی یہ کوشش ہے کہ ہنستے کھیلتے گھروں کو اجاڑ دے، میاں بیوی کے درمیان طلاق ڈال دے، کیونکہ اگر طلاق واقع ہو گئی تو ایسی صورت میں بچوں کا مستقبل مکمل طور پر تباہ ہوتے نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر جنت کی خوشبو تک کو حرام قرار دیا جو بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر ما بأس فحرام علیہا رائحة الجنہ، جو کوئی عورت بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دے تو ایسی عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایسی عورتیں جو اپنے شوہروں سے بغیر کسی سبب کے خلا طلب کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المختلعات ہن المنافقات، خلا طلب کرنے والی عورتیں حقیقت میں منافقانہ عمل کر رہی ہیں۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، جو عورت بلا کسی وجہ کے خلا طلب کرتی ہے وہ ایسا کام کر رہی ہے جو منافقانہ کام ہے، یعنی وہ اپنے شوہر سے زندگی تو نبھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن اس کے دل میں حقیقت میں جو ہے حقیقت کے خلاف چیز ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کہا جو اپنی زندگی کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جانا چاہتی ہیں۔ عورتوں میں سے کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اپنی سوکنوں کا جو ہے خلا طلاق طلب کرتی ہیں، یا یہ طلب کرتی ہیں اگر کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو طلب کرتی ہے کہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے، یا اگر نکاح ہو گیا ہے تو پہلی بیوی کہتی ہے کہ دوسری بیوی کو طلاق دے دے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة تسأل طلاق اختها،
کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بہن کی طلاق طلب کرے، لتستفرغ صحفتها، تاکہ اسے ملنے والا حق بھی خود کھا جائے، فإنما لها ما قدر لها، اسے جاننا چاہیے کہ اسے وہی ملے گا جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ میاں بیوی کے درمیان فساد مچانا چاہتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگ ہو سکتا ہے عورتوں کے رشتہ داروں میں سے ہوں، اجنبیوں میں سے ہوں، ملنے والی عورتوں میں سے ہوں، جو کوئی بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خبب زوجۃ امرئ او مملوکہ فلیس منا، جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، اس کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرے، انہیں خراب کرنے کی کوشش کرے، یا اسی طریقے سے کسی مملوک کو، کسی غلام کو اپنے آقا کے خلاف بھڑکائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے، ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کا کام کرنے والا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مردوں کو طلاق سے ڈراتے ہوئے، خصوصاً طلاق دینے کے بعد مہر کھا جانے سے ڈراتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم اور بیہقی کی صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان اعظم الذنوب عند اللہ رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمہرها، اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کر لینے کے بعد اسے چھوڑ دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ساری چیزیں طلاق کے سلسلے میں کوشش کرنا، طلاق دلانے کی کوشش کرنا، میاں بیوی کے درمیان بچھڑانے کی کوشش کرنا، شریعت کے اندر سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ یہاں پر عام طور پہ نوجوانوں میں ایک مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کسی کی ماں اگر طلب کرتی ہے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یعنی بہو کو طلاق دے دے، تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہارے باپ کی بات مان لو اور تم انہیں طلاق دے دو۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی 2 مرتبہ زیارت کی۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام شکار پر گئے ہوئے تھے، ان کی بیوی نے ابراہیم علیہ السلام کا استقبال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی بیوی سے، یعنی اپنی بہو سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ وہ باہر کام سے گئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسی چل رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہم بڑے پریشان اور تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا شوہر واپس آئے تو تم انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ تمہارے باپ نے کہا ہے کہ تم اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لینا۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کی بیوی نے پورا ماجرا بیان کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے باپ تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں، تم اپنی گھر چلے جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو طلاق دے دی۔ ان 2 حدیثوں کو بیان کر کے عام طور پر لوگوں کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اگر کسی کا باپ، کسی کی ماں طلب کرے، اپنے بیٹے سے کہے کہ اپنے بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق دے دینی چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں،
اس سلسلے میں شریعت کا فیصلہ اگر دیکھا جائے تو اہل علم نے اس مسئلے میں بڑی بحث کی ہے۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا باپ یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دینے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر طلاق حقیقت میں اس عورت کے اندر کسی عیب کی وجہ سے ہے اور عیب اس کے اخلاق سے متعلق ہے، اس کے بد چلن ہونے کے متعلق ہے، تو ایسی صورت میں باپ کی بات مان کر طلاق دے دینی چاہیے۔ لیکن اگر اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے یا اس لیے کہ وہ بہو اسے پسند نہیں آ رہی ہے یا اس لیے کہ بیٹا بہو کے آ جانے کے بعد اپنے باپ سے زیادہ اپنی ماں سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرنے لگا ہے، اس وجہ سے اگر طلاق کا حکم دے رہا ہے تو ایسی صورت میں باپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ باپ کو پیار و محبت سے سمجھا کر بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اس مسئلے کو امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کہا کہ عام طور پر شادی کے بعد آدمی جب اپنی بیوی سے حد درجے محبت کرنے لگتا ہے تو کچھ مائیں بیوی کی اس محبت کو برداشت نہیں کر پاتی، انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا بیٹا ان سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرنے لگا ہے، تو ایسی صورت میں کچھ مائیں بے صبری میں اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ بہو کو طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں اسے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اسے پیار و محبت سے معاملے کو نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے ماں باپ کو بھی پیار سے جواب دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ایک زندگی ہے، اسے تباہ و برباد نہ کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسا ہی ایک مسئلہ آیا، کسی نے کہا کہ میری ماں مجھے حکم دے رہی ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتی ہے، میرے باپ نے کہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں حالانکہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں اپنے بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو طلاق کا حکم دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کی بات ماننے کا حکم دیا، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے باپ عمر بن خطاب جیسے نہیں ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، دل کے صاف ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے خاطر کسی عورت کی زندگی کو تباہ کرنے والے نہیں ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم فرمایا تھا۔ لیکن کسی بیٹے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ عمر بن خطاب کے جیسے نہیں ہیں، بلکہ پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے کو جو ہے زیادہ بڑا کر کے یہ نہ کہے کہ تم نے اپنے ماں کو جو ہے منہ توڑ جواب نہیں دیا، بلکہ جو ہے معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ جو ہے لے کر معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ فطری چیزیں ہیں کیونکہ ماں باپ نے اپنے بیٹے کو جوانی تک پالا ہے، پھر اس کے بعد جب بہو بن کر آئی ہے بیٹے کا دھیان اگر ماں باپ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے تو شیطان ماں باپ کے دل میں اس طریقے کا خیال پیدا کر سکتا ہے، تو عورت کو ماں باپ کے ان احساسات کو سمجھتے ہوئے اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے اور اس معاملے کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آدمی ہر طریقے کی اصلاح کی کوشش کرنے کے باوجود اس نتیجے پر پہنچ رہا ہے کہ ان کی زندگی ناممکن ہے کہ پیار و محبت کے ساتھ کٹ سکے، تو اسلام نے پھر اس کے بعد حکم دیا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کے گھر والوں کی طرف سے ایک، مرد کے گھر والوں کی طرف سے ایک عقل مند آدمی کو بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ایک زندگی ٹوٹنے سے بچ سکے۔ اللہ فرماتا ہے إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر میاں بیوی یا اسی طریقے سے جو اس معاملے کو سلجھانے کے لیے چنے گئے ہیں
اگر حقیقت میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اصلاح کی توفیق پیدا فرما دیتا ہے. لیکن اگر اصلاح نہیں ہو رہی ہے، ان دونوں نے مل کر بات کرنے کے بعد یہ طے کر لیا کہ ان دونوں کے اختلافات اس قدر شدید ہیں یا ان دونوں کے مزاج اس قدر ایک دوسرے سے دور ہیں کہ زندگی کے اندر یہ خوشی کے ساتھ نہیں جی سکتے، ہر دن ایک نیا تناؤ کھڑا ہونے والا ہے، زندگی پیار و محبت کے ساتھ بسر ہونا ناممکن ہو چکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ایسی صورت میں ان دونوں کو علیحدگی اختیار کر لینا چاہیے. اگر پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرماتا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دے گا، ان کے حالات کو درست فرما دے گا، کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اختلافات کے آ جانے کے بعد اللہ کے حدود کو قائم نہ کرنے کا خوف محسوس کر کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جدا ہو رہے ہیں، تو اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے دونوں کے اندر وسعت پیدا فرمائے گا، دونوں کے حالات کو درست کر دے گا. لیکن میرے محترم بھائیوں، آج اس طریقے کی طلاق کہاں ہوتی ہے؟ اختلافات ہو گئے، اختلافات ہو جانے کے بعد دونوں افراد نہیں، میاں بیوی نہیں، بلکہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے دشمن بن کر لڑنے جھگڑنے پر اتر آتے ہیں. طلاق جس کا حق اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو دیا ہے، آج یہ حق چھین کر کورٹوں میں رکھا گیا ہے. طلاق ہوتی ہے تو کورٹ میں ہوتی ہے. میری زندگی کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، ہم میاں بیوی کے زندگی کے بارے میں میاں بیوی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پیار و محبت کے ساتھ اب ہمارا زندگی بسر کرنا ناممکن ہو چکا ہے، تو میں اپنی جگہ پر، میری بیوی میری جگہ پر پیار سے زندگی گزاریں گے، خوشی کی زندگی گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالی اسی کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی وقت کے لیے جب نباہ بالکل ناممکن ہو گیا، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیے، ادبی کارروائی بھی کر لی، پھر اس کے بعد دونوں طرف سے لوگوں نے آ کر صلح کی کوشش بھی کر لی. ہر طریقے کی کوشش کے باوجود جب زندگی بالکل ناممکن ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دیتے ہو تو عدت کے مطابق تمہیں طلاق دینا چاہیے. یعنی طلاق کو اللہ نے جائز قرار دیا، آخری حل ہے. زندگی میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی کی محبتوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کر کے کٹتے ہوئے روزانہ جھگڑے، بچوں کو جو ہے پریشان کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ پیدا فرما دیا کہ اگر زندگی حقیقت میں ناممکن نظر آ رہی ہے تو تم اپنی زندگی جیو اور عورت کو اپنی زندگی جینے دو، عدت کے ساتھ طلاق دے دو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی. طلاق دینے کے بعد جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے سفارش کی، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں رجوع کر لیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی خاتون ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر کوئی ایسی خامی نہیں تھی، اور طلاق دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. امت کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ زندگی کے اندر ایسے حالات اگر پیش آتے ہیں اور طلاق ہو رہی ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، خصوصاً اس وقت جب زندگی روزانہ جو ہے جھگڑوں کا زندگی کے اندر روزانہ جھگڑے ہی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، جب پوری کوششیں ناممکن ہو کر اللہ کے قانون کے مطابق میاں بیوی الگ ہونا چاہتے ہیں تو کچھ شرائط اور کچھ قوانین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں.
سب سے پہلا قانون تو یہ ہے کہ طلاق کے اندر مذاق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں اگر مذاق میں بھی کہی جائیں تو وہ سنجیدہ شمار ہوں گی، سنجیدہ بھی اگر آپ کہیں تو سنجیدہ ہی شمار ہوگی۔ النکاح، اس میں سے ایک تو نکاح ہے۔ کسی نے کسی سے کہہ دیا کہ میں اپنی اس بیٹی کا نکاح تم سے کرا رہا ہوں، اور کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ شریعت کے اعتبار سے وہ نکاح ہو جاتا ہے، وہ نکاح شمار ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرا رہا ہوں اور یہ مذاق ہے اور میں اسے مذاق سمجھ رہا ہوں، تو یہ مذاق نہیں ہے، شرعاً وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے الطلاق، کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دیا، بعد میں کہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو وہاں پر مذاق نہیں ہوگا، وہ حقیقت میں طلاق شمار ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والرجعہ، اسی طریقے سے طلاق دے دیا تھا، اپنی بیوی کو عدت میں ہے، کہا کہ میں نے تم کو رجوع کر لیا، پھر کہے کہ وہ تو میں نے مذاق سے کہا تھا، تو اس وقت مذاق شمار نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت میں وہ جو ہے طلاق شمار ہوگی، رجعت شمار ہوگی۔ میرے محترم بھائیو، طلاق جس طریقے سے دوسری چیزوں کے لیے نیت ضروری ہے، اسی طریقے سے طلاق کے لیے بھی آدمی کو چاہیے کہ سنت کے مطابق جو شخص طلاق دینا چاہتا ہے، طلاق کی نیت سے طلاق دے۔ لیکن اگر کسی نے طلاق کے الفاظ کہہ دیے، بعد میں کہا کہ میری نیت نہیں تھی، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر طلاق کے واضح الفاظ کسی نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، پھر وہ کہے کہ میری نیت میں طلاق دینا نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، جو الفاظ اس نے کہے ہیں ان الفاظ کا اعتبار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے احکام کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آدمی جب کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد کسی بھی وجہ سے طلاق دینا چاہتا ہے، تو عورت کے اعتبار سے طلاق کے جو مسائل ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے فوراً بعد اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، نکاح ہو گیا، سمجھ رہا تھا کہ وہ عورت جس سے نکاح کر رہا ہے فلاں ہے، لیکن غلطی سے فلاں نکل گئی، یا کسی نے دھوکے کے ساتھ چھوٹی بہن کو دکھا کر بڑی بہن سے نکاح کرا دیا، اس طریقے کی کوئی بھی چیز ہو گئی جس کی وجہ سے آدمی نکاح ہونے کے بعد اپنی منکوحہ کو، جو بیوی نکاح میں آ چکی ہے، جمع کرنے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے اگر طلاق دینا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شکل بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، اے ایمان والو، اگر تم مومنہ عورتوں سے نکاح کر چکے ہو اور ان سے ملنے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے تم انہیں طلاق دینا چاہتے ہو، تو طلاق دینے کے بعد اس عورت کو کوئی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، ایسی عورت کو تھوڑا سا مال و متاع دے کر حسن و خوبی کے ساتھ اپنے سے الگ کر دو۔ یعنی طلاق، نکاح ہو گیا، فوراً طلاق دینا ہے تو کوئی عدت نہیں ہے، فوراً وہ عورت طلاق دے دی جائے گی اور تھوڑا سا مال و متاع اسے دے کر جو ہے اسے جدا کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ میاں بیوی نہیں رہیں گے۔ اسی گھنٹے کے بعد اگر وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، یا طلاق ہونے کے بعد کسی دوسرے سے اس کا نکاح طے ہوتا ہے، تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین، اگر تم عورتوں کو جمع کرنے سے پہلے طلاق دے رہے ہو اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا ہے کہ کیا مہر دینا چاہیے تھا، ایسے ہی نکاح ہو گیا تھا، تو آدمی اپنی طاقت کے مطابق اکرام اور عزت کے ساتھ خوش دلی کا اظہار کرتے ہوئے اس عورت کا دل رکھنے کے لیے کچھ مال و متاع دے کر اسے رخصت کر دے۔ لیکن اگر
مہر مقرر کر دیا گیا تھا، نکاح ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس عورت کو آدھا مہر دے کر طلاق دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر تم مہر مقرر ہو جانے کے بعد کسی عورت کو جمع کرنے سے پہلے طلاق دے رہے ہو تو ایسی صورت میں تمہیں آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر وہ عورت معاف کر دے یا عورت کا جو ولی ہے وہ معاف کر دے تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس عورت کا طلاق ہے جو نکاح کے فوراً بعد طلاق دی جاتی ہے۔ اگر مہر مقرر ہے تو آدھا مہر دیا جائے گا، اگر مہر مقرر نہیں ہے تو کچھ مال و متاع دے کر اسے طلاق دے دی جائے گی۔ کوئی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً وہ عورت جو ہے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی ایسی عورت کو طلاق دیا جا رہا ہے جس کے ساتھ مباشرت ہم بستری ہو چکی ہے، زندگی گزر چکی ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورتیں کئی طریقے کی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی تو اگر وہ عورت حاملہ ہے، حالت حمل میں ہے، تو اس کے الگ مسائل ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے طلاق دیں گے، طلاق دینے کے بعد اسے عدت گزارنا ہے کب تک؟ بچہ جنم دینے تک۔ اگر طلاق دینے کے 1 گھنٹے کے بعد عورت نے بچہ جنم دے دیا تو ایسی صورت میں وہ اس کی زوجیت سے نکل جائے گی، وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی، بعد میں وہ چاہے تو کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اب طلاق دی گئی 9 مہینے کے بعد بچہ جنم دی، اس عورت نے 9 مہینے کے بعد بچہ جنم دیا تو ایسی صورت میں اسے 9 مہینے تک عدت کے اندر شمار کیا جائے گا، اس کا نان و نفقہ دینا پڑے گا، اسے کھانا اور اس کا خرچہ دینا پڑے گا، اور اس عورت کو جو ہے اپنے گھر میں رکھنا ہوگا۔ یہ سارے جو ہے مسائل میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے حاملہ عورت کو طلاق دے، چاہے آدمی جو ہے حالت حمل کے علاوہ دوسری عورت کو طلاق دے، طلاق کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ معروف طریقے سے طلاق دینا چاہیے اور 2 گواہ مقرر کرنے چاہیے۔ اس کا حکم فرماتے ہوئے اللہ فرماتا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے اور وہ اپنی عدت کو پہنچنے والی ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب تک عدت میں ہیں یا تو رجوع کر کے معروف طریقے سے، بغیر تکلیف دیے ہوئے کہ جس طریقے سے دوسرے لوگ خوشی سے زندگی گزارتے ہیں اس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنا ہے، او فارقوهن بمعروف، یا معروف طریقے سے تمہیں الگ کر دینا ہے۔ اللہ نے معروف طریقے سے کہا تو اس میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ طلاق لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی بالکل ناممکن ہو چکی ہے خوشی خوشی کے ساتھ الگ ہو جائیں، خوشی خوشی کے ساتھ الگ ہونے کے بعد ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی نہ گزاریں، ایک دوسرے کے عیوب کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرتے رہیں، بلکہ معروف طریقے سے طلاق دیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے 2 انصاف والے آدمیوں کو گواہ بنانا چاہیے، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے شہادت دینے والا جو ہے صحیح طور پر بعد میں شہادت دے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، پھر رجوع بھی کر لیا، میں نے اس پر کوئی گواہ نہیں بنایا تھا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ تم نے سنت کے خلاف کام کیا ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنے طلاق اور اپنے رجعت پر رجوع کرنے پر گواہ مقرر کرو اور جاؤ، آئندہ سے ایسا کام نہ کرو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور کہا کہ یہ حدیث جو ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب آدمی طلاق کی نیت کر چکا ہے، طلاق کا ارادہ کر چکا ہے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنا مہر اس نے دیا تھا اس مہر میں سے معمولی سی بھی چیز واپس لینے کا اسے حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم
ایک عورت کی جگہ پر دوسری عورت کو لانا چاہتے ہو اور پہلی عورت کو تم نے ڈھیر سارا سونا چاندی دے رکھا ہے تو اس میں سے تم کو کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے. اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، دینے کے بعد گناہ کرتے ہوئے اور گناہ کے ساتھ تم اس چیز کو واپس لینا چاہتے ہو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، بھلا تم دی ہوئی اس چیز کو واپس کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم اس کے ساتھ جمع کر چکے ہو اور عورتوں نے تم سے جو ہے بڑا سخت میثاق اور عہد بھی لے رکھا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ جو ہے حلال کرتے ہوئے وہ مہر دیا گیا تھا، اب وہ واپس نہیں لینا چاہیے. تو میرے محترم بھائیو، سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ جو مہر دیا گیا تھا وہ واپس نہیں لیا جائے گا. 2 گواہ مقرر کیے جائیں گے اور طلاق اختلاف ہونے کے بعد فوراً کھڑے کھڑے جس طریقے سے دی جاتی ہے اس طریقے سے طلاق نہیں دی جائے گی. وہ طلاق کا طریقہ نہیں ہے. لڑائی جھگڑا ہو گیا، بیوی نے غصہ دلا دیا اور میں غصے میں کھڑا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، یہ طریقہ سنت کے خلاف طریقہ ہے. بلکہ سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، نبھا کرنے کی کوشش کریں. ناممکن نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں عورت کے کچھ حالات ہیں، ان حالات میں شریعت آپ کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے، تو ایسی صورت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے. عورت اگر حالت حیض میں ہے، حالت نفاس میں ہے تو طلاق دینا جائز نہیں ہے. حیض و نفاق سے پاک ہے، غسل کر چکی ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ اپنی بیوی سے جمع کر چکے ہیں، مل چکے ہیں، ہم بستری کر چکے ہیں تو اس طہر میں طلاق دینا درست نہیں ہے. حیض میں بھی نہیں دے سکتے، نفاس میں بھی نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد اگر عورت سے جمع کر کے ہیں تو اس طہر میں، اسے طہر کہتے ہیں جس میں عورت پاک ہے، آپ اس وقت بھی طلاق نہیں دے سکتے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ دوبارہ عورت کی ماہواری آنے تک کا انتظار کرنا ہے، پھر اس کے بعد عورت کے پاک ہونے کا انتظار کرنا ہے. اب یہاں تک حقیقت میں اگر غصے میں تھا آدمی، جلد بازی میں فیصلہ کر رہا تھا، تو شریعت اتنا وقت آپ کو دے رہی ہے کہ آپ سوچو. حقیقت میں طلاق کا جو آپ سوچ رہے ہیں یہ سنجیدہ ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ یہ سوچنے کا وقت ہے آپ کے پاس. پھر اس کے بعد جب وہ ماہواری سے پاک ہو جائے تو آپ ایک طلاق عورت کو دیں گے. بات واضح ہے؟ حالت حیض میں نہیں دینا ہے، حالت نفاس میں نہیں دینا ہے. پاک ہے لیکن آپ ان سے مل چکے ہیں تو آپ کو طلاق نہیں دینا ہے. کب طلاق دینا ہے؟ دوبارہ حیض آنے کے بعد. عورت جب غسل کر لے اس کے بعد کتنی طلاقیں دینی ہیں؟ ایک طلاق دینی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ایک طلاق کے دینے کے بعد تم اس عورت کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے. عورت کو گھر کے اندر رہنے دینا ہے. عورت کو کیا کرنا ہے؟ گھر کے اندر رہنے دینا ہے اور آپ کو ساتھ میں زندگی گزارنا ہے. کھانا بھی دینا ہے، پانی بھی دینا ہے، بستر کا انتظام بھی کرنا ہے، گھر کا انتظام بھی کرنا ہے، بیمار ہے تو دوائی کا انتظام بھی کرنا ہے. ایک طہر تک آپ کو انتظار کرنا ہے. اگر جلد بازی کا فیصلہ تھا، آپ یہاں پر سوچ سکتے ہیں. آپ کی بیوی آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، بلکہ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ ایسے وقت میں عورت کیا کرے؟ زیب و زینت اختیار کرے تاکہ اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا ہونے کے بعد عورت کو اس کے میکے بھیج دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد طلاق دے دی جاتی ہے.
بھلا کس طریقے سے زندگی جو ہے پھر سے بن سکتی ہے؟ اگر شریعت کے ان پورے قوانین کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی آدمی شریعت کے مطابق طلاق دیتا ہے تو نہ عورت مظلوم ہوگی، نہ شوہر مظلوم ہوگا، اور نہ بچے مظلوم ہوں گے۔ یعنی یہ اسی وقت ممکن ہے جب زندگی حقیقت میں ساتھ گزارنا ناممکن ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگر طلاق دینے کے ایک ماہواری کے اندر، یہاں پر مہینے کا حساب نہیں ہے، ماہواری کا حساب ہے، عورت کو آپ نے اس طہر میں طلاق دے دیا، پھر اس کے بعد اسے حیض کا خون آیا، عورت پاک ہو گئی، پھر اس کے بعد خون آیا، پھر پاک ہو گئی، اس طریقے سے 3 طہر گزر گئے اور آپ ایک ہی طلاق دیے ہوئے ہیں، تو یہ عورت آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ ایک ہی طلاق سے آپ عورت کو اپنے نکاح سے نکال سکتے ہیں، اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس طریقے سے طلاق دیں اگر طلاق دینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو۔ سب سے پہلے عورت کو حیض سے پاک ہونے دیا جائے، وہ طہر یعنی پاک ہونے کے بعد آپ کو جماع کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر طلاق دینا ہے تو۔ اگر آپ جماع نہیں کیے ہیں تو طلاق دیں گے۔ کتنی طلاقیں دیں گے؟ 1 طلاق دیں گے۔ 1 طلاق دینے کے بعد آپ انتظار کریں گے، عورت پھر سے حائضہ ہوئی، پھر پاک ہوئی، 2 طہر ہو گئے، پھر حائضہ ہوئی، پھر پاک ہو گئی، تو پھر اس کے بعد وہ عورت آپ کے گھر سے نکل جائے گی، آپ کی بیوی نہیں رہے گی، آپ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور کتنی طلاقیں دی گئی ہیں؟ صرف 1 طلاق دی گئی ہے، اور زوجیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ جانے کے بعد 2، 4، 6 مہینے کے بعد دونوں کو احساس ہوا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا یہ فیصلہ غلط تھا، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم کو ایک دوسرے کو سمجھ کر پیار سے زندگی گزار لینا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں آپ کے پاس راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ آپ اس عورت کو پھر سے مہر دے کر نئے نکاح کے ساتھ اپنی زوجیت میں لا سکتے ہیں، کیونکہ آپ 1 طلاق دیے ہیں۔ سنت پر عمل کرنے کی یہ برکتیں ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے، جس کا بیان ہم آگے کریں گے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے طلاق دے دی، عورت حائضہ ہو گئی، پھر پاک ہو گئی، پھر آپ نے دوسری طلاق دے دی، جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، لیکن اگر آپ دے رہے ہیں سنت کے مخالف نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن حیض آ کر پاک ہونے سے پہلے اس طہر میں اگر آپ رجوع کرنا چاہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کتنی طلاقیں دیے ہیں؟ 2 طلاقیں دیے ہیں۔ عورت حیض سے پاک ہو گئی، پھر آپ نے تیسری طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں آپ کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق دینے کا حق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر سکتے ہیں۔ 1 طلاق دیے، 3 مہینے چھوڑ دیے، زوجیت سے خارج ہو گئی، آپ رجوع کرنا چاہیں رجوع کر سکتے ہیں، پہلے ہی مہینے میں رجوع کرنا چاہیں رجوع کر سکتے ہیں، عدت کے گزرنے سے پہلے رجوع کرنا چاہیں رجوع کر سکتے ہیں، یا ایک طہر میں 1 طلاق دیے، لیکن 2 طلاقوں کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، لیکن 2 طلاقیں 2 طہر میں آپ نے دے دی ہے، اس کے بعد اگر آپ طلاق دے رہے ہیں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تیسری طلاق دینے کے بعد آپ کو احسان کے ساتھ اس عورت کو چھوڑ دینا ہے، روکنے کا حق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، یہ 2 طلاق ہو جانے کے بعد اگر تیسری طلاق اپنی بیوی کو دیتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا، تو اس مرد کے لیے وہ عورت اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ یعنی اگر 3 طلاقیں آپ نے دے دی ہیں
تو ایسی صورت میں آپ نئے نکاح سے بھی اس عورت کو اپنی زوجیت میں نہیں لا سکتے، پھر سے بیوی نہیں بنا سکتے۔ اگر بیوی بنانا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو انتظار کرنا ہے کہ اس عورت سے کوئی نکاح کر لے، پھر ان کے درمیان طلاق ہو جائے خود بخود، پھر اس کے بعد اگر وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں شریعت جو ہے اسے اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہیں اس کی دلیلیں ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ کب طلاق دی؟ حالت حیض میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ذکر کیے کہ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَتَغَيَّظَ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا لِيُرَاجِعْهَا، عبداللہ بن عمر کو یہ حکم ہے کہ اپنی بیوی کو رجوع کر لے، ثُمَّ يُمْسِكُهَا، رجوع کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھے، حَتَّى تَطْهُرَ، یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے، ثُمَّ تَحِيض، پھر اس کے بعد اسے حیض آ جائے، فَتَطْهُرَ، پھر اس کے بعد وہ حیض سے پاک ہو جائے، فَإِن بَدَا لَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، اس کے بعد اگر اسے ایسے لگ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہیے تو طلاق دے سکتے ہیں، طاہراً، لیکن حالت طہر میں ہونا چاہیے، حالت حیض میں نہیں ہونا چاہیے، قبل ان یمسها، لیکن جب طلاق دے رہے ہیں تو اس طہر میں جماع نہیں کرنا چاہیے، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یہی وہ عدت ہے جس عدت میں اللہ نے طلاق کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر ایک نیا مسئلہ ہے، اور اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیا ہے تو یہ طلاق جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اسے رجوع کر لینا چاہیے۔ اب رجوع کرنے کے بعد کب طلاق دے گا؟ حیض سے پاک ہونے کے بعد، جب عورت نہا لے، غسل کر لے، تو اس طہر میں طلاق نہیں دے گا، بلکہ اس کے بعد دوبارہ حالت حیض میں ہو کر عورت پھر پاک ہو جائے گی تو اس پاکی میں جمع کیے بغیر اسے طلاق دینا ہوگا۔ تو یہ جو ہے حالت حیض سے متعلق جو ہے طلاق کا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد طلاق کے دوران عورت کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق طلاق دی ہوئی عورتوں کو تم جہاں رہتے ہو وہیں پر رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یعنی یہ حکمت ہے، کیوں ہے؟ تاکہ عورت پر نظر پڑے، ہو سکتا ہے اسے رجوع کرنے کا خیال آئے اور رجوع کر لے۔ اور ایسا جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، ایک آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ زہار کا مسئلہ جو ہے شاید آج نہیں بیان ہو سکیں گے۔ اس نے کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اور یہ حرام ہے اس طریقے سے اپنی بیوی سے کہنا، اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ایسی صورت میں اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ غلام آزاد کرنے سے پہلے یا روزہ رکھنے سے پہلے، اس کا کفارہ ادا کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا۔ لیکن جس آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کیا تھا، کفارہ ادا کرنے سے پہلے جماع کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ تجھ پر رحم کرے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کی روشنی میں میری نظر میرے بیوی کے پیر پر پڑی جو کہ پازیب پہنی ہوئی تھی، اور مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے اس سے جماع کر لیا۔ تو یہ حکمت ہے، جب بیوی شوہر کے گھر میں رہے گی طلاق کے دوران میں، تو ہو سکتا ہے اس کی کسی ادا سے، اس کی کسی حرکت سے آدمی متاثر ہو جائے، پھر اس کے بعد رجوع کر لے، اس طریقے سے بچھڑتا ہوا گھر جو ہے بچھڑنے سے بچ جائے۔ اور حالت حمل میں طلاق دینے والی عورتوں کی عدت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دیں، یعنی بچہ جنم دے دیں، اور حاملہ عورت کو نان و نفقہ طلاق کے دوران دینا چاہیے۔ اس کا حکم دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر عورت جسے تم نے طلاق دے رکھی ہے حاملہ ہے تو ایسی صورت میں بچہ جنم دینے تک تم کو اس عورت پر خرچ کرنا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ تو حاملہ عورت کی طلاق ہوئی اور اس کی عدت ہوئی، لیکن عام عورتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں جو ہے 3 قروء 3 حیض تک جو ہے طلاق عدت گزارنی چاہیے، اور اس 3 حیض کے بیچ میں ان کے رحم میں جو کچھ بھی تبدیلی آ رہی ہے، یعنی حیض کا خون آ رہا ہے یا جو ہے بچہ ان کے رحم میں پڑ گیا ہے، جو کچھ بھی ہے یہ جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے انہیں بتاتے رہنا پڑے گا۔ اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر تیسری طلاق دے دیا ہے تو اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ اگر دوسرے مرد سے نکاح ہونے کے بعد وہ طلاق دے تو ایسی صورت میں جو ہے اسے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دیتا ہے، جیسے عام طور پہ جو ہے لڑائی جھگڑوں میں ہوتا ہے، تو یہ چیز شریعت میں بہت ہی زیادہ ناپسند کی گئی ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کسی نے بتلایا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی۔ فقام غضبانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ ثم قال، پھر آپ فرمانے لگے ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میرے تمہارے بیچ میں ہوتے ہوتے کیا اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات کہنے لگے، میں زندہ ہوں، ابھی تم میں موجود ہوں، اس کے باوجود اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر رہے ہو۔ یعنی اللہ حکم دے رہا ہے کہ عدت کے ساتھ طلاق دو، اور ایک ساتھ طلاق دے رہے ہو، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہے۔ حتی قام رجل وقام یا رسول اللہ الا اقتلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے اور اس حالت کو دیکھ کر ایک آدمی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہا ہے کہ جا کر میں اسے قتل کر دوں۔ یہ حدیث جو ہے نسائی کی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن جو طلاقیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ایک ساتھ دی گئی ہیں، ان طلاقوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر بن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال تک جو 3 طلاقیں دی جاتی تھیں اسے کیا مانا جاتا تھا؟ ایک طلاق مانا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال جب اس طریقے کے واقعات زیادہ ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فیہم انات فلو امضیناہ علیہم۔ اللہ نے جس مسئلے میں لوگوں کو موقع دے رکھا تھا، لوگ اس مسئلے میں جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، یعنی اللہ 3 طلاقوں کا اور اتنا بہترین نظام نازل فرمایا ہے، لیکن لوگ اپنی زندگیوں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر لوگوں کے کرتوتوں کے مطابق ان 3 طلاقوں کو 3 شمار کر کے فیصلہ کر دیا جائے تو کیسے رہے گا؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 طلاقوں کو 3 کہہ کے جو ہے فیصلے کے طور پر جاری فرما دیا۔ تو اس کو جو ہے سیاست شرعیہ کہتے ہیں، یعنی شرعی سیاست، لوگوں کو کسی چیز سے روکنے کے لیے
اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 3 طلاقیں ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1 قرار دیا۔ حضرت ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 3 طلاق دیے، اس کے بعد شرمندہ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا واحدہ، وہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہیں بلکہ وہ 3 طلاقیں 1 طلاق ہیں۔ اور یہ بات امام مسند احمد کے اندر بیان کی گئی ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جب ان کی بیوی آئیں، حضرت ابو رکانہ کی بیوی ام رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد علمت، مجھے معلوم ہو چکا ہے، راجعها، اب تم کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، یعنی رجوع کر سکتے ہو۔ اور یہ فیصلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑے علماء میں سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اور سابقہ سعودی عرب کے مفتی امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کا یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو یہ شریعت کے خلاف عمل ہے، لیکن وہ طلاقیں 3 نہیں بلکہ 1 طلاق شمار ہوں گی، اور اس سلسلے میں کتاب و سنت کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اور ہمارے ملکوں میں یہ مسئلہ جو ہے بہت اختلاف کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جبکہ احادیث اس باب میں جو ہے بہت زیادہ واضح ہیں۔ لیکن جب لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر کیا کر دیتا ہے، اپنا عذاب مسلط فرما دیتا ہے۔ اور عام طور پر جو لوگ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، طلاق دینے کے بعد پریشان ہو کر گھومنے لگتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے حلالے کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور حلالہ کیا ہوتا ہے؟ حلالہ یہ ہوتا ہے کہ جو عورت طلاق پا چکی ہے، 3 طلاقیں جسے دی جا چکی ہیں، اس عورت کا کسی مرد کے ساتھ نکاح کرایا جاتا ہے۔ پہلے ہی سے یہ طے ہوتا ہے کہ وہ مرد اس عورت کے ساتھ 1 رات گزارنے کے بعد اسے طلاق دے دے گا، پھر اس کے بعد اس کے پہلے شوہر سے اس عورت کا جو ہے نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ رات گزارنا گوارا نہیں کرتے، اسی لیے کہتے ہیں کہ قریب مت جانا، بس نکاح کر لینا اور طلاق دے دینا۔ ان تمام مسائل کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کر کے اس سے جمع کیے بغیر طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی عورت کو 3 طلاقیں دی گئی ہیں، پھر وہ عورت کسی مرد سے نکاح کر لیتی ہے، جمع کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دی جاتی ہے، اگر وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کیا نکاح کر سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرمایا لا تحل للأول حتی یجامعها الآخر، پہلے شوہر کے لیے وہ عورت اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا دوسرا شوہر اس سے جمع نہ کر لے۔ شریعت یہ خاص حکمت کے تحت اس چیز کو رکھی ہے، یعنی یہ عورت پہلے شوہر کے ساتھ اگر 3 طلاقیں اس طریقے سے لے چکی ہے، دوسرے مرد کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ مردوں کے متعلق اسے معلوم ہو، جب پہلے شوہر کے پاس آئے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا، وہ زندگی ٹک کر بسر کرے گی، زندگی کے اندر جو ہے اختلافات نہیں آئیں گے۔ اور جو لوگ اس غرض سے نکاح کراتے ہیں اور کرتے ہیں جس کو حلالہ کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے مرد اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے شخص کو جو کہ حلالہ کرتا اور کراتا ہے، کیا کہا ہے؟ بڑا برا لقب دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا التیس المستعار، یہ کرائے کا سانڈ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدبخت کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل له، یہ حلالہ کرنے والا ہے اور حلالہ کرنے اور کرانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ابن ماجہ، دارقطنی، حاکم اور بیہقی کی صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلالہ کا نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی جو رات بسر کی جاتی ہے وہ بدکاری ہے، پھر اس کے بعد پہلے شوہر کے پاس جو آ کر زندگی گزارتی ہے یہ پوری بدکاری ہے، یعنی یہ نکاح ہی منعقد نہیں ہے، نکاح ہی درست نہیں ہے۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے، یعنی نکاح نہ ہونے کی جو بات ہے، اس بات پر جو ہے پورے اہل علم کا اجماع ہے۔ طلاق میرے محترم بھائیوں، ضرورت کے تحت اگر دی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک مختصر چھوٹا سا مسئلہ بیان کر کے وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ طلاق ہو گئی اور شریعت کے مطابق ہوئی، طلاق کے مسئلے پہ میاں بیوی کو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوئی، حقیقت میں انہوں نے سوچا کہ جو راستہ طلاق کا ہم نے اختیار کیا تھا یہ ہماری باقی زندگی کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ زندگی صرف جو ہے دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہیں، زبردستی نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، تو روزانہ اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی، عورت شوہر کی نافرمانی کرے گی، شوہر عورت کے حقوق ادا نہیں کرے گا، تو ان کے نامہ اعمال میں گناہ بڑھتے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اگر طلاق کا راستہ اختیار کر لیا ہے، شریعت کے مطابق طلاق ہو چکی ہے، تو ان تمام کو چاہیے کہ پچھلی زندگی کے جو بھی راز میاں بیوی ایک دوسرے کے جانتے ہیں اس کی حفاظت کریں، ان رازوں کو لوگوں کے سامنے نہ کھولیں۔ پھر اس کے بعد اولاد کا مسئلہ ہے کہ اولاد کو کیا کیا جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اولاد جو ہے اس کی تربیت کی ذمہ داری طلاق کے بعد بھی ماں باپ پر اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے طلاق سے پہلے تھی۔ طلاق میاں بیوی کے درمیان ہوئی ہے، بچوں کے درمیان نہیں ہوئی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ طلاق کے بعد بھی اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کا مکمل خیال کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے کس کے پاس رہیں گے، تو شریعت نے اس سلسلے میں اصول بتلایا ہے کہ بچے اگر تمیز کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، تمیز کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اچھا برا جاننے لگا ہے، اور علماء کے نزدیک تمیز کی عمر تقریباً 6-7 سال کی عمر ہے، اس سے پہلے تک بچے کی زیادہ حقدار بچوں کی ماں ہے۔ ماں کو خزانہ دیا جائے گا، باپ پر ضروری ہوگا کہ وہ اپنے بچوں پر خرچ کرے۔ بچے اگرچہ کہ ماں کے پاس رہیں گے، لیکن بچوں کے خرچ کا جو ذمہ دار ہے کون ہے؟ بچوں کا باپ ہے، اسی لیے جو ہے باپ کو چاہیے کہ خرچ کرے۔ ماں بچوں کو اپنے پاس رکھنے کے بعد باپ کو بچوں سے ملنے سے دور نہیں رکھ سکتی، یہ نافرمانی ہوگی اللہ کی، بلکہ عورت کو چاہیے کہ باپ کے خلاف نہ بھڑکائے، باپ کو ملنے دیا جائے۔ باپ کو چاہیے کہ اگرچہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے لیکن بچوں کا نان و نفقہ برابر جو ہے دیتا رہے، بچوں کی پرورش، ان کے خرچ جو ہے برابر دیتا رہے۔ جب تمیز کی عمر کو بچے پہنچ جائیں گے تو ایسی صورت میں بچوں کو اختیار دیا جائے گا کہ بچے باپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں یا ماں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگر بچے ماں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں تو جب تک ماں دوسرا نکاح نہ کر لے اس وقت تک ماں جو ہے زیادہ حقدار ہے، ماں کے ساتھ رہنے دیا جائے گا۔ اگر بچے باپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں تو ایسی صورت میں باپ کے ساتھ رہنے دیا جائے گا، چاہے ماں کے ساتھ رہیں چاہے باپ کے ساتھ رہیں۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ ماں کو بچوں سے ملنے سے نہ روکا جائے، باپ کو بچوں سے ملنے سے نہ روکا جائے۔ ان کے درمیان زیارتیں رہیں گی، باپ جا کر بچوں سے ملتا رہے گا،
یا ماں بچے باپ کے پاس ہیں تو ماں آ کر جو ہے بچوں سے ملتے رہے گی، وہ ماں ہی رہے گی، باپ ہی رہے گا، بس میاں بیوی کے درمیان کا علاقہ ٹوٹا ہوا ہے۔ لیکن بچوں کے لیے طلاق کے بعد بھی ماں باپ کو حقیقی طور پر ماں باپ بن کر ان کے مستقبل کی فکر کرنا چاہیے۔ شریعت جو ہے ہم مسلمانوں کو ان باتوں کا حکم دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام پر حقیقت میں عمل آدمی کو اس وقت کرنا پڑتا ہے جب ایسے مسائل آتے ہیں۔ اس وقت آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ کس حد تک میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی مسائل ہیں ان مسائل کو اپنی زندگی میں لا رہا ہوں۔ عام طور پر خوشی کے وقت آدمی اسلام پر آسانی سے عمل کر لیتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے جذبات کی قربانی ہے، اللہ کے حکم کا احترام ہے، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر طلاق دی جائے تو ایسی صورت میں ضرورت کے وقت حقیقت میں طلاق اللہ کی ایک نعمت ہے، یعنی طلاق کا جو نظام ہے حقیقت میں ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی زندگیوں کو سنوارے، زندگیوں میں اختلافات سے اللہ تعالی بچائے، اللہ تبارک و تعالی ٹوٹنے والے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ رب العالمین مسلمانوں کے گھروں کو پرامن پرسکون گھر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی میاں بیویوں کے درمیان محبت، الفت، پیار پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی سازشوں سے میاں بیوی کی زندگی کو بچائے جن سازشوں میں میاں بیویوں کو جدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔